سنیے کعبہ بھی افضل ہے، ہم منکر نہیں ہے، جو انکار کرے وہ بد نصیب ہے، کعبہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن دیکھیے نماز ہے، بخاری کی 2 روایات ملتی ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز میں ہے، اور ایک روایت یہ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ ابو بکر پڑھائی کہ نہیں؟ نماز پڑھائی۔ اچھا پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، ادھر حضور حجرے سے نکلے، حضور اما عائشہ پاک جہاں اب حضور جلوہ گر گئے، روضہ رسول اللہ سب کو بار بار دکھائے، یوں مسجد شریف کا رخ، یوں کعبہ، یوں رخ کعبے کی جانب، یوں حجرہ مبارک، امام آگے حجرہ پیچھے، صفے آگے حجرہ پیچھے، یوں سرکار نکلے، یوں کریم کی جلوہ گری ہوئی، حضور جو آئے صحابہ نے ہاتھوں پہ مارے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، بولے نہیں۔ اچھا مولانا احسان ظہیر اہل حدیث کہتا ہے ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہ تھی، سجن جو آ گئے خوشبوئاں بکھر گئیاں۔ آگے کملی والے ہاتھوں پہ مارے ہاتھ، پیچھے والوں نے، اب وہ منظر کیسا ہوگا، مسجد قبلتین کو ذہن سامنے رکھیے، یوں سرکار کی جلوہ گری ہوئی، یوں امام آگے پیچھے مقتدی، پہلے پیچھے والوں نے دیکھا کعبہ آگے تھا، یوں منہ تھا، صحابہ نے کعبے کو چھوڑا، اب یوں منہ تھا، یوں رکھا ہوا، یوں مڑے پہلے، حضور ادھر سے آئے، کعبہ ادھر، صحابہ ادھر، قسم اللہ کی میں ضدی نہیں ہوں، مجھے یہ بھی، میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن میں نے 7 لاکھ حدیث پڑھی ہے سرکار کی، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں، میرے پاس اس معاملے میں دلائل کے لیے صرف کمرے، دفتر، کوٹھے نہیں، میرے پاس کیٹو سے بڑی پہاڑیاں ہیں۔ یوں سرکار آئے، رخ پھر گیا یوں اور حجرے کی طرف لگا۔ اچھا صحابہ پیچھے، پہلے وہ مڑا ہوگا جو سامنے تھا، پھر اس کے ساتھ والا مڑا ہوگا، پھر اگلی صف والے، پھر اگلی صف والے، اگے بچ گیا امام، اگے بچیا امام۔ جب امام نے دیکھا مقتدیاں دے منہ ہی میری طرف نہیں، امام نے دیکھا تو امام نے بھی رخ یوں پھیرتے پھیرتے سیدھا حضور کی طرف کر دیا۔ آئے کیسے تھے؟ ایک ہاتھ یوں ایک یک رکھا ہوا، ایک طرف عباس، ایک طرف جناب حضرت جناب علی۔ دیکھو میرا گلشن کیسا لگ رہا گئے، سیدھے آئے تو کعبہ۔ اب ذرا دیکھیے مسئلہ شریعت کا کیا ہے۔ میں اور آپ نماز میں ہیں، نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، جو دائیں بائیں دیکھے پھر اگر گردن ہلی تھوڑی بہت تو پھر اور مسئلہ، لیکن اگر سینہ ہی ہٹ گیا، کم مک گیا، صحابہ کے سینے ہٹے، رخ ہٹے، منہ ہٹے۔ اگلی گل بھی سن لو، اب یہ جاہل اور دشمنان دین نام نہاد مولویوں پر میں ڈرون پھینکنے لگا ہوں، ڈرون۔ جو بیچارے تخریج شدہ کتابیں پڑھ پڑھ کے مارے پھرتے گئے،
یہ بیچاری جاہل جہالت کی ماری قوم کے نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نبی میں نہیں ہوتی، کیونکہ نماز اللہ کی ہے۔ میرے پاس کروڑوں دلائل، ایک پھول لے لو، نماز میں خیال آئے کیونکہ اللہ کی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتا دو، سلام سے پہلے نماز ختم ہوتی ہے یا بعد میں؟ آپ بتائیں بھئی، نماز تب ختم ہوگی جب سلام پھیرو گے۔ نماز سے پہلے، ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے ایک ایسا کام بھی کرتے ہو جو خالصتاً نبی کے لیے، وہ درود ہے۔ اب بتاؤ کہاں گئی نماز؟ پڑھو بغیر درود کے، نہیں پڑھنا درود تو نماز۔ اگلی بات بھی سنو، جو پڑھا تو خیال نہ کیا پھر بھی۔ امام اعظم کا فتویٰ سنو، امام اعظم کا، آپ نے فرمایا جو درود پڑھے مگر بھول کے پڑھے، پڑھنا نہیں تھا، درود پڑھ لیا بھول کے، یعنی دوسری رکعت میں بھول کے درود پڑھ بیٹھا، فرمایا سجدہ صاف کرے۔ سجدہ، رات کو خواب میں سرکار آ گئے، مسئلہ دسن دی بھی تے چس سے نا، بندہ یوں مسئلہ بتائے کہ خود سرکار آ جائیں۔ حضور نے فرمایا ابو حنیفہ چنگا مسئلہ کڈے، جیڑا میرے تے درود پڑھے وہ بھی سجدہ صاف کرے۔ اچھا ایک اور بات سنیے، ہمارے غامدی صاحب ہیں، خالص بازاری مولوی ہیں، غامدی صاحب، جاوید غامدی صاحب بڑی کلاس کا مولوی ہے، کیونکہ کلاسیکل مولوی ہے، تو وہ دنیا اس کو اب صحیح اسٹیشن ملا ہے بھی عالم دنیا اور چینل بھی دنیا، صحیح فٹ ہوا ہے ماشاءاللہ، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو مولانا جاوید غامدی وہ کہتا ہے جناب دین میں یہ ہے ہی نہیں، جو مرضی کرو، یہ کچھا پہنو، نکر پہنو، شرٹ پہنو، شلوار پہنو، نہ پہنو، یہ دین میں نہیں ہے۔ کیا دین ہے تیرا؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ پردہ وردہ یہ دین میں نہیں ہے، یہ شراب سے ممانعت، یہ گانا موسیقی یہ منع نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مولوی کو پھر دنیا بڑا لائک کرتی ہے، نراستے نہیں جے، یہ پھر پسندیدہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ ماشاءاللہ دیکھو نا کیسے مسئلے نکال رہے ہیں وہ، تو وہ اس کا اپنا مزاج ہے، تو وہ اپنے انداز سے بات کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے تو غرض نہیں۔ گل کیڑی آئی بھلا؟ امام اعظم والی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں امام اعظم بھی مولوی تھے، وہ اس دور کے تھے، میں اس دور کا ہوں۔ کیا عالم ہے تو؟ اور جاہل، تو مسئلہ بتائے مشرف کی گود میں بیٹھ کے، تو مسئلہ بتاتے ہوئے خوش کرے نواز شریف کو، عمران خان کو، زرداری کو، اور امام اعظم مسئلہ بتائے تو مدینے والا خوش ہو۔ وہ خوش ہو کملی والے ہیں، مسئلہ بتائے تو امام اعظم مسئلہ بتائے تو حضور خوش ہو۔ فرمایا چنگا مسئلہ دسی، جو مجھ پہ درود پڑے وہ بھی سجدہ صاحب کرے۔ امام صاحب نے جو کہا، حضور نے کتنا پیار کیا، فرمایا حضور اس لیے سجدہ صاحب میں نے کہا کیونکہ وہ پڑے درود آپ پہ اور پڑے بھول کے۔ حضور پر درود بھول کے پڑھے، یہ کیسے ہے؟ اس لیے جب نماز میں درود پڑھے جائے تو تب بھی توجہ، یہ سجدہ، رکوع، تشہد، قعدہ، جلسہ سب کچھ حضور نے کیا، ویسے کرنا ہے، یہ بھی خیال میں۔ یوں رخ پھرا، حضور آئے، حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، صفیں ٹوٹ گئیں، رخ پھر گئے، توجہ پھر گئی،
رخ بھی پھرا، سینہ بھی پھرا، منہ بھی پھرا، توجہ بھی پھری۔ حضور نے فرمایا اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم ورخ الستر، پوری کرو پوری کرو۔ ہاں اس کا مطلب ہے ٹوٹی نہیں۔ میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف قرآن وی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان وی تو، میرا عشق وی تو، میرا یار وی تو، میرا دین وی تو، ایمان وی تو۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار وی تو سلطان وی تو، نہیں تا کہ تر کم تر اے احکر حاکم لا شے لا امکان وی تو۔ عرض یہ کر رہا ہوں، رخ پھر گیا کیونکہ رسول مختار آئے، ادھر سے توجہ ہٹ گئی۔ فرمایا نماز ٹوٹی نہیں کیونکہ رخ کعبے سے گر ہٹا گئے، لیکن کعبے کے کعبے زہرا کے بابے کی طرف لگ گیا گئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جہاں جی چاہے پھیر لے، اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اجازت دی، حکم فرمایا، اللہ کی طرف سے اذن ہوا، حضور نے اپنا سرکار نے ہجرت کا ارادہ فرمایا مکے سے مدینہ کی جانب۔ اب جب حضور فرمایا، صحابہ عرض کر رہے حضور مجھے اجازت دو میں ہجرت کروں، فرمایا تم جاؤ۔ حضور کس کے ساتھ؟ فرمایا تو فلاں کے ساتھ، تو فلاں کے ساتھ، تو فلاں کے ساتھ۔ ہجرت کے لیے ڈیوٹیاں لگتی گئی، ہجرت کی اجازت مانگتے ملتی گئی۔ ابو بکر آ گئے، حضور مجھے بھی اجازت دے ہجرت کروں، فرمایا تو رک جا۔ ابو بکر رک گئے، فرماتے ہیں پھر میں نے کہا حضور اجازت، فرمایا رک جا۔ ایک دن عرض کی حضور سب کے اچھے اچھے میرے دوست بھائی جن سے یارانہ زیادہ گئے وہ سارے جا رہے گئے، کسی کے ساتھ مجھے بھی اٹیچ کرے۔ مسکرا کے فرمایا ابو بکر انہاں دے یار میں بنائے نے، تیرا یار رب نے بنایا ہے۔